رحیم ناظرین ایبی نیوز چینل کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ افتخار احمد۔ ناظرین اگر ہم ضلع چکوال کی بات کریں تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ، بہت سارے جو شعبہ جات ہیں اس میں ضلع چکوال اور چکوال کی عوام جو ہے وہ سرفہرست ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم اگر مادہ ملت کی بات کریں کہ جانے قربان کرنے کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ چکوال پہلے نمبر پر ہے۔ چکوال کا کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی دیہات ایسا نہیں جس میں کسی شہر کی جو ہے وہ قبر نہ ہو، کسی گاؤں یا دیہات میں کوئی غازی نہ ہو۔ ہم اگر جرنلزم کی بات کریں تو صحافت میں چکوال سے منسلک کئی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر اپنا جو ہے وہ نام اور مقام پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر مختلف ڈپارٹمنٹ، آپ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں، چکوال کا لٹریسی ریٹ اس وقت چکوال کا پورے پنجاب کے اضلاع میں سب سے زیادہ، سب سے پہلے نمبر پر چکوال کا لٹریسی ریٹ ہے۔ آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، آپ بیرون ممالک میں دیکھ لیں کہ چکوالی زر مبادلہ جو ہے وہ لاکھوں ڈالر سالانہ جو ہے وہ قوم کو بھیج رہے ہیں۔ غرض گزرگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں چکوال اور چکوالیوں نے اپنا نام اور مقام پیدا نہ کیا ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی اس میں ایک ایسا شعبہ بھی ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے، اور وہ شعبہ ہے میڈیکل کا شعبہ۔ اگر ہم ڈسٹرکٹ چکوال کی بات کریں تو یہاں پر میڈیکل کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے، اور چکوال کو آپ کو پتہ ہے کہ ضلع بنے ہوئے بھی تقریباً 37 سال اب ہو چکے ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی چکوال کی عوام کو بنیادی علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ نہیں مل رہی۔ چکوال شہر کی اگر بات کریں تو یہاں پر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو ہے یہی چکوالیوں کا اور دیگر جو مسافات سے لوگ یہاں پہ ٹریول کر کے آتے ہیں ان کی امید کی ایک آخری کرن ہے۔ اب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو ہے یہی آج کا ہمارا یہ اسپیشل جو ہے نا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے بارے میں ہے کہ یہاں پر مسائل جو ہیں وہ لاتعداد مسائل ہیں، انتظامی جو معاملات ہیں ان کا فقدان ہے۔ عوام صبح سویرے یہاں پہ آ کے، خواتین، ہمارے بزرگ اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ لائنوں میں لگ جاتی ہیں۔ گیٹ جو ہاسپٹل کا گیٹ ہے وہاں تک لائن ہوتی ہے، 12:30 1 بجے تک ٹوکن کا ٹائم ہوتا ہے۔ بہت سارے ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، شہری دیکھے ہیں، جب ان کا نمبر آتا ہے تو ٹوکن بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیچارے مایوس جو ہے وہ اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کو بنیادی علاج معالجے کی سہولیات نہیں ملی، اس کی کیا وجوہات ہیں، اسی ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ضلع چکوال کی ایک بڑی معروف شخصیت، دینی شخصیت، اور میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے جہاں جہاں بھی ان کو دیکھا ہے، ضلع چکوال کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا شاید یہ اکیلے ایک واحد مذہبی شخصیت بھی ان کو کہہ لیں، آج سیاست میں بھی ان کا بڑا رول ہے۔ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور ہر جگہ پہ عوام کی حقوق کی آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری مراد جناب مولانا پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب سے ہے۔ مولانا صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمایا جی راجہ فرد بشیر ایڈوکیٹ صاحب، قانون کی دنیا میں بڑا نام ہے، راولپنڈی بار ایسوسیشن کے بھی ممبر ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن چکوال کے بڑے متحرک ممبر ہیں۔ میڈیا کے ساتھ ان کا بڑا پرانا جو ہے وہ ان کا لگاؤ ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمایا۔ راج صاحب آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ مولانا صاحب کے اسسٹنٹ بھی موجود ہیں، آپ ان کا تعارف کرا دیں اگر چلیں۔ قاری احتشام صاحب، قاری احتشام صاحب بھی تشریف فرمایا۔ قاری صاحب آپ کو بھی ہم درابی سے ان کا تعلق ہے، قاری صاحب آپ کو بھی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں جو ایک انٹرو میں نے اپنا سارا یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی صورتحال کا ذکر کیا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ تمام محکموں میں آپ کا ایک اثر رسوخ بھی ہے، آپ کی نظر بھی ہے، تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں جو عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے، عوام کو جو سہولیات نہیں مل رہی ہیں، اس کی بنیادی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے FB نیوز میں مجھے شرکت کی دعوت دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، متنفر مت کرو۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو۔ ڈسٹرکٹ ہمارا جو ہسپتال ہے، اس کی جو آپ نے بھی آج داستان اپنے اخبارات میں لکھی ہے، مجھے
2-3 फरवरी को दिल का आर्जा, दिल की तकलीफ रावलपिंडी में हुई. मेरा इज्तिमा था इसी साल, और फिर मैं 4 को चकवाल आ गया, और चकवाल आकर मुझे 5 तारीख को फिर तकलीफ हुई जोहर की नमाज के वक्त. तो मैं इसी अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चकवाल में चला गया. वहाँ मेरा ECG भी हुआ और ब्लड प्रेशर और शुगर भी टेस्ट की, और ECG की रिपोर्ट उन्होंने कहा जी आपके दिल की तकलीफ है ही नहीं. मैं जोहर से असर तक घर ही रहा, अभी तकलीफ ही नहीं है. एक गोली उन्होंने लिखी थी, मैंने खा ली. असर के वजू के लिए मैं जब खड़ा हुआ तो मुझे फिर तकलीफ हुई. अब हमारे डॉक्टर मुनीर लगा भी चकवाल सिटी चले गए हैं, और उस दिन 5 फरवरी छुट्टी भी थी. डॉक्टर हबीबुल्लाह अफरीदी साहब थे. उनको जब ECG दिखाया, उसने कहा किसने कहा कि ये क्लियर है, ये तो आपको अटैक जारी है. तो मुझे अटैक को गुजरे हुए जोर से लेकर असर तक 2.5-3-4 घंटे गुजरे, और उनके हॉस्पिटल के बाहर पिंडी रोड पर मुझे उन्होंने गोलियां रखी. मैंने कहा मैं लेटता हूँ जमीन पर ही. तो हमारा हाल ये है कि मुझे डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुझे किसी से जैसे आपके साथ मामला हुआ है, आपने सुबह एक अल्लाह वास्ते खातून के लिए उसकी यानी क्या कहते हैं उसको, उसकी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे थे, पासपोर्ट ऑफिस. फिर उन्होंने कहा ये उधर भेजो, पिंडी रेफर टू रावलपिंडी. पिंडी. तो हर मरीज को पिंडी भेज रहे हैं, छोटे को भी बड़े को भी, सबको. फिर यहाँ क्या है? फिर यह 1985 में जनरल ज़ियाउल हक शहीद के सामने मेरे मामू ही मौलाना पीर अब्दुर्रहमान कासमी खड़े हुए थे, जी पहले चकवाल को सिला बनाओ. मैं 10 साल बल्दिया चकवाल का मेंबर रहा हूँ, और ख्वाजा बाबर सलीम साहब के साथ रहा हूँ, वो भी थे, मैं भी थे. तो हम वक्तन फवक्तन ये आवाज़ें उठा रहे हैं कि चकवाल के साथ जुल्म क्यों हो रहा है. और गुज़िश्ता 5 सालों में जो चकवाल के साथ जुल्म हुआ है, इतना तो मेरे ख्याल 75 साल में नहीं हुआ है. गुज़िश्ता 5 सालों में पूरी दुनिया में ये शो किया जाता रहा कि चकवाल फ्रांस बन गया है, फ्रांस बन गया है, जबकि चकवाल पिछले 5 सालों में खंडरात में तब्दील हो चुका है. ये अस्पताल जो बाजार के अंदर है, शहर है, गुंजान इसके अंदर है. चकवाल का बाजार अस्पताल तो है बहुत बड़ा अस्पताल, मीलों में, चकवाल से बाहर होना चाहिए था. ये तो शहर के लोगों के लिए जो होना चाहिए था. फिर शहर के अंदर भी कुर्सी पर जो बंदा बैठा हुआ है, और वो जनाब हर एक को रावलपिंडी भेज रहा है. छोटा सा छोटा काम के लिए भी रावलपिंडी भेजा जा रहा है. तो मुझे कुछ अरसा कबल भी कोई डॉक्टर्स ने कहा है कि आप लोग इस मौजू पे प्रोग्राम करें कि यहाँ जितने अल्ट्रासाउंड होते हैं या एक्सरे होते हैं, वो इसकी काफ़ी डबल हो जाती है, और वो उसके अंदर वो समझ ही नहीं आता भाई क्या रिजल्ट आना चाहिए. लिहाजा खुसूसन आपने जो कॉलम लिखे हैं, हमारे MSO साहब ने जो रवैया इख्तियार किया है, और बार बार आपको फिर रावलपिंडी रब्ता करना पड़ा, और उन्होंने फिर कहा कि यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, ये तो छोटा सा काम है, चकवाल में फलां बंदे से करवा लो. तो इस तरह का एक बंदा देखें. अच्छा मौलाना साहब, अभी आपने बात की एक्सरे की, बात की आपने ECG की, आपने बात की, बड़ी ज़बरदस्त आपने उस सिमत में निशानदेही की है कि यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मेरी मालूमात के मुताबिक इस टाइम 5 जो इनकी ECG हैं, 5 में से 4 ख़राब है और 1 ECG जो है वो काम कर रही है. इसी तरीके से जो इनकी एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन इनकी इतनी पुरानी है कि वो यहाँ पे जो मरीज़ एक्सरे कराता है, अगर उसका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो वो उसमें एक्सरे शो करता है कि आपको दब लग गई, आपको मतलब सिर्फ दबे लगी हुई हैं, आपकी हड्डी जो है ना फ्रैक्चर नहीं. वही बंदा जब तकलीफ की शिद्दत में रावलपिंडी में किसी निजी अस्पताल में कहता है, एक्सरे कराता है, तो पता चलता है कि उसकी हड्डी जो है वो 2 जगह से. तो क्या आप समझती हैं कि जो गवर्नमेंट जो है वो, या जो यहाँ पे जो MS है, इससे कम से कम जो आला काम यहाँ पे दौरों पे दौरे, आपने देखा होगा कि कितने यहाँ पे वज़ीर सेहत साहब भी आए हैं, सेक्रेटरी हेल्थ साहब भी आए हैं, कमिश्नर साहब भी दौरा कर रहे हैं, और मैडम डिप्टी कमिश्नर साहब तो तकरीबन हर 7-8 दिनों के बाद दौरे करती हैं. तो इन दौरों का जो फ़ायदा जो है वो आवाम को नहीं पहुँच रहा. देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो चकवाल के अवाम हूँ या पाकिस्तान के अवाम हूँ, इनके कामों के लिए मिनिस्ट्री जाता रहता हूँ. मुझे गुज़िश्ता साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 बंदे भर्ती करवाए हैं डाखाने में. फिर मेरी एक कज़न थी, वो डेंटल है, आजकल उसने बैरियटोन में अपना क्लिनिक बुला रही है. वो कहने लगे भाईजान मुझे नौकरी कोयटा के कोटे में डलवाए, मैं कोयटा में मैंने पढ़ा है. मुझे तमाम मिनिस्टर्स के सेक्रेटरी ने कहा कि 20 लाख दोगे. मैंने कहा दाढ़ी रख के मैं 20 लाख रुपए दूँ, मौलवी भी होकर, बोला तब नौकरी मिलेगी. फिर मुझे ये भी कहा गया कि आप खुद ना जाएं किसी और बंदे को. बिलाखिर मैंने अपने कज़नों से बात किया कि यार सर लाजमी सरकारी नौकरी नपड़ी ने प्राइवेट क्लिनिक बना लो. अभी उसने क्लिनिक बनाया हुआ है. तो अब जब ये लोग सारे भर्ती ऐसे होते हैं, और फिर किसी ने कहा जी 70,000 तनख्वाह है, या और अल्लाह की रहमत बहु है,
جب لہذا بالکل ظلم اور زیادتی ہے انسانیت کی خدمت کے نام پر، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ یہاں نہیں ہے، یہ پیمز میں بھی یہی حال ہے. میرا بھائی گر گیا تھا 12 اگست کو گزشتہ سال چکوال میں، اور انہوں نے اس کو تھوڑی دوائی وغیرہ دی، کہا کہ اس کا تو جبڑا ہل گیا، فلانا ہو گیا، پیمز لے جاؤ. پیمز گئے تو انہوں نے بھی سمجھا ایک مولوی ہے. تو بالآخر میں نے کہا میں مولوی نہیں آنے، میں 2 منسٹر ادھر رکھنا نے تو 2 ادھر رکھنا نے، ٹھیک ہے. تو میں سدھا کر چھڑسانے. بالآخر وہی ہوا کہ عبد القادر پٹیل کا سیکرٹری وقاص، اس نے فون کیا. اس نے جب فون کیا تو یہ سیدھے ہو گئے. پہلے انہوں نے سمجھا کہ مولوی آ گئے. دوسرے دن میں نے اور چینل چلا کہ پیمز میں میرا صحافی ہے دوست اساس میں شیرا، اس نے کہا قاضی حسین احمد کا ساتھی آ رہے ہیں. تو پھر تو سارے ڈاکٹر میرے لیے دروازے پر کھڑے تھے. اب غریب آدمی کدھر جائے غریب گا؟ آدمی بالکل درست بات. تو چلو آپ تو صحافی تھے، باوجود صحافت کے آپ کے 2 دن لگ گئے، آپ کو قانون لکھنا پڑ گیا. یار ایسے کام نہ کرو. نہ منسٹر رشوت لو، اور عوام کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے کون سے لوگ آ کے قومی اسمبلی کی طرف بھیجتے ہو. 20 لاکھ روپے منسٹر جو بن جاتا ہے صاف صاف کہتا ہے 20 لاکھ روپے 70,000 کی سیٹ ہے، تنخواہ ملنی ہے، لاکھ روپے تنخواہ ملنی ہے، کہتا 20 لاکھ میں دے دیو نا 15. آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے جی. یہ ہم کس طرف جائیں گے؟ شکر ہے کہ یہ آپ حضرات جیسے لوگ ہیں کہ کوئی آواز بلند کرنے والے ہیں. مولانا صاحب جو ہے ناظرین بالکل درست سمجھ میں اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تو کسی کا کوئی منسٹر دوست ہے، اگر تو کسی کی کوئی اپروچ ہے تو پھر اس کا کام جو ہے وہ پاسبل ہے کہ اس کا کام جو ہے ہو جائے گا. لیکن جو غریب بندہ، اور بالخصوص اگر ہم آج بات کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی، تو یہاں پر تو کسی کا کوئی نہ جانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی منسٹر ہوتا ہے، نہ ان کی جیب میں. یقین کریں کہ غریب اتنے لوگ یہاں پہ جو غریب لوگ جو آتے ہیں ان کے پاس اگر یہ ریفر جب کرتے ہیں راولپنڈی کے لیے کسی پیشنٹ کو، تو آپ یقین مانیں ناظرین کہ ان کے پاس 10 سے 12,000 روپیہ گاڑی کا یہاں سے کر کے راولپنڈی جو گاڑی کر کے لے کے جاتے ہیں وہ بھی پیسے ان کو نہیں ہوتے. اور یہاں پہ کتنے انسیڈنٹ ہوئے ہیں پچھلے دنوں. ایک چھوٹی بچی تھی، وہ یہاں پہ بڑی آئی سی یو میں تھی، پھر جب ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں، انہوں نے پھر اس کو وہ ریفر ٹو راولپنڈی کیا. اس کا والد بڑا غریب تھا. وہ ایک نیوز گروپ میں جو ہے وہ خبر چلی جی کہ بچی کے والد کو جو ہے وہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تاکہ وہ گاڑی کرائے پہ کر کے تو بچی کو پنڈی لے کے جائے. لیکن اسی اثناء میں جب یہ 2 سے 2.5 گھنٹے گزر گئے تو وہ بچی کی یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈیتھ ہو گئی. تو راجہ فرد بشیر ایڈوکیٹ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں وسائل نہ ہونے کا رونا روایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو جبکہ دوسرے اینگل آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جو ہے ایک کرپشن کا بہت بڑا سکینڈل محکمہ صحت میں منظر عام پہ آیا، ثبوتوں کے ساتھ. کچھ صحافی دوست ہیں، انہوں نے ایک سٹوری نکالی اور ان کو ثبوتوں کے ساتھ مختلف نیوز گروپوں میں بھی وہ شائع ہوا. تو وہ بڑی ایک لاکھوں کی نہیں بلکہ کروڑوں کی کرپشن تھی جو محکمہ ہیلتھ کی مختلف جو یہ چیزیں پرچیز کرتے ہیں اس میں وہ سامنے آئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وسائل کا رونا روایا جاتا ہے، اس کو کرپشن جو ہے یہ بھی اس کو کھانے کا ایک ذریعہ ہے، یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ راجہ افتخار صاحب، بالکل آپ نے درست سمجھ اشارہ کیا ہے. یہ بالکل اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں نا، کرپشن اور اس چیز کا رونا دھونا، یہ بالکل 100% رائٹ بات ہے. ہر طرف سے کھانے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا جاتا ہے. جب ان کو یہاں سے اس طرف سے جب نہیں مل رہا ہوتا تو یہ جس طرح کے پرانے فرنیچر کو ریسیل کرنا، فلنگ کرانی، اس کو مرمت کروانے کا بہانہ لگایا جاتا ہے. اس طرح یہ مختلف ہیلے بہانے بنا کر، مختلف پروجیکٹ دے کر، یہ صرف مین مقصد ان کا آبجیکٹ ایک ہی ہے کہ اپنا پیسہ کیسے لینا ہے. وہ جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ان کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ لینا، چاہے وہ بھرتی ہو رہا ہے تو چاہے کسی بھی اینگل سے. یہ جب بھرتی دے کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے پورے کیسے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور صرف پورے نہیں کرنے، یہ اب اسی روٹین پہ چل پڑتے ہیں. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جب انٹری ہم نے ماری ہے، ہم نے پیسے دے کے انٹری ماری ہے، تو وہ جب شروعات ایک بسم اللہ ہی ایسے عمل سے ہو تو آگے جا کے آپ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ایک انصاف کے لحاظ سے اور آپ انسانیت کی فلاح کے لیے جس طرح ایک مقدس پیشہ سمجھا جاتا ہے ہیلتھ کو، کہتے ہیں کہ خدا کے بعد یہ لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر جو ایک مسیح کا کردار ہوتا ہے. لیکن مسیح کیا ہے؟ آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے مسیح ہیں. یہ ایک جو بندہ ایک کٹا ہوا ہوتا ہے. پچھلے دن کی بات ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا میں نے، اور میرے ساتھ میرا کلرک اجمل بھی موجود تھا. اچانک سے ہمارا ایک رائے شہزاد ہمارے میڈیا پرسن ہی ہیں، انہوں نے ہمیں کال کی کہ ہم ڈی ایم ایمرجنسی میں موجود ہیں، آپ آئیں 1 منٹ وزٹ کریں. ایمرجنسی میں ہم نے گئے ہیں، وہاں پہ وزٹ کیا، دیکھا ہے کہ ایک ایمرجنسی میں جو اوٹی مائنر اوٹی ہے، وہاں پہ ایک بندہ وہاں پہ موجود ہے اور اس کا سر یہاں سے یہاں تک کھلا ہوا ہے.
اور مکمل اس کے جو اندر سے جالی وغیرہ نا وہ سامنے نظر آ رہی تھی، اور بندہ الحمدللہ اللہ پاک کی قدرت کی جانب سے وہ زندہ تھا اور صحیح سلامت تھا. لیکن وہاں پہ جو موجود وہاں پہ جو اٹینڈنٹ تھے، جو وہاں پہ لڑکے کام کر رہے تھے، ان بندوں کی آنکھوں میں کوئی انسانیت نہیں تھی. وہاں پہ بندہ ایک یعنی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں تھا کہ وہاں پہ اس کو دیکھیں، اس کے بعد آگے آپ کسی بھی اینگل پہ جائیں، لیکن کوئی انسانیت نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا وہاں پہ، ینگر لڑکے وہاں پہ کام کر رہے تھے اور اسی کو دیکھ رہے تھے. کوئی وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس والا کوئی سسٹم تھا. یہ صرف ٹوپی ڈرامہ کے حد تک ہوتا ہے کہ جب فوٹو سیشن ایک آدھ صحافی کو لے جاتے ہیں ساتھ کو، جی بڑا رات کو بڑا وزٹ ہو گیا جی، بڑا پازیٹیو سائن آ رہے ہیں، یہ صرف تصویری جلدی. یہ راسل جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست میں آپ نے اشارہ کیا ہے. تو میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ چلیں وسائل جو ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں وہ تو ہیں، لیکن انتظامی معاملات ہیں. یہ جو چیزیں ہیں اس کو تو ایم ایس نے دیکھنا ہے، جو ادارے کا سربراہ ہے اس نے دیکھنا ہے. ویسے میں آپ کو گزشتہ رات کی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں. گزشتہ رات کی بات ہے کہ پتہ چلا ہے کہ لاہور سے کوئی ٹیم آئی ہوئی ہے میرے اپنے ولیج نچندی سے، ایک وہاں پہ مردانہ وارڈ میں وہاں پہ زیر علاج تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو یہاں پہ پہنچے ہیں، تو انہوں نے ایڈمٹ کیا یہاں پہ. میرے ساتھ 2-3 بندے تھے اپنی ولیج سے آئے ہوئے تھے، تو ہم تیمارداری کے لیے کچھ فروٹس لے کر وہاں پہ پہنچے ہیں. تو وہاں پہ دیکھا ہے کہ دونوں جو مین ڈور ہیں نا پرانی وارڈوں کے، شیشے والے روم ہیں، دونوں طرف سیکورٹی گارڈ موجود ہیں اور کافی لیڈیز اور جینٹس وہاں پہ کافی رش میں موجود ہیں. تو ہم بھی وہاں پہ پہنچے، ہم نے کہا بھی خیر ہو، کیا وجہ ہے بھائی آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ ان ملکات کا ٹائم بھی، اور ٹائم بھی وہاں پہ جو مینشن ہے وہی ٹائم تھا. میں بھی وہاں پہ پہنچا، میں نے بھی پتہ کیا، میں نے کہا سیکورٹی گارڈ سے بھی بھائی جان خیریت ہے بھائی، کیوں سب کو بند کیے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں جی وزٹ ہو رہا ہے، کسی ٹیم کا وزٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی جان وزٹ ہو رہا ہے تو آپ کم از کم جو اٹینڈنٹس ہیں، جو لوائقین ہیں، جو پیشنٹ کے ساتھ ہیں، ان کو تو الاؤ کرو نا، وہ تو جائیں نا وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور یہ کیا اگر ایک ٹیم وزٹ کر رہی ہے، جب تک شکایتی بندہ وہاں پہ نہیں جائے گا، صرف عام ہی 2-3 بندے جو آ رہے ہیں، وہ تو سب اچھا کی رپورٹ والا سسٹم ہے کہ اب جب بھی وہ آئیں گے، آپ کسی بندے کو آپ ان ہی نہیں ہونے دے رہے. جب وہ ان نہیں ہوگا تو وہ کس طرح بتائے گا کہ ہمارے پیشنٹ کو اچھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بہت بڑا سوالیہ نشان. وہاں پہ ایک مدثر ڈار نامی ایک اہلکار تھا، تو وہ کافی لڑکیوں کے ساتھ نا بہت زیادہ بدتمیزی اور رف بیہیویئر یوز کر رہا تھا، جس کی بنا پر میں نے خود ایم ایس کو نا ڈاکٹر انجم قدیر کو میں نے خود وہاں پہ آن دا اسپاٹ کال کی. پہلے تو ان کا لگاتار نمبر بزی جا رہا تھا، اس کے بعد کافی دیر کے بعد ان کی کال آئی. کال کر کے مجھے کہتے ہیں جی فرد بھائی میں تھوڑا بزی تھا، حکم کرے. میں نے ان کو ساری ردا سنائی کہ یہاں پہ یہ معاملات ہیں. میں خود ایک اٹینڈنٹ آیا ہوا تھا ایک پیشنٹ کی عیادت کے لیے. تو کہتے ہیں جی وہ تو بات صحیح ہے، میں سپروائزر کو کال کرتا ہوں اور وہ اس کو کہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے. اب خود اندازہ لگائیں، ایم ایس کی پاور نہیں ہے کہ وہ سیکورٹی گارڈ کو سمجھائے کہ بھائی وہاں پہ آپ جو آ رہے ہیں لوائقین آ رہے ہیں، جو غریب سادہ جو عوام ہماری چکوال کی آ رہی ہے، ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا رکھنا ہے. پھر مجھے کال اگین سی او ہیلتھ جو ابھی ارباب آصف نیازی ہیں، میں نے انہیں کال کی ہے. اچھا میں نے کال کر کے ان کو بھی انفارم کیا. وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ابھی تو میں سی ای ہوں. میں نے کہا جی آئی نو ویری ویل، مجھے پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ سی ای ہیں. وہ کہتے ہیں جی انجم قدیر صاحب. میں نے کہا جی ان کو میں نے انفارم کیا ہے اور یہاں پہ یہ حالات چل رہے ہیں. اگر ہمارا چلو آپ کے ساتھ کنسرٹ تھا، ہم ڈائریکٹ آپ کو کال کر سکتے ہیں. ہر بندہ تو نہیں کر سکتا، ہر بندے کی پہنچ نہیں ہے کہ نہ وہ ایم ایس کے پاس پہنچ سکتا ہے نہ وہ ڈی ایم ایس کے پاس جا سکتا ہے. وہ اپنا رونا روئے تو کہاں روئے. صرف یہ سب اچھا کی رپورٹ ٹھیک ہو گیا. مولانا صاحب آخری صرف کویشچن، ابھی اذان کا آپ کی نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. آخری کویشچن یہ ہے کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایک بڑا مشہور فقرہ بنا ہوا ہے پنڈی کے وجہ، پچھلے دنوں میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی روبوٹ بھی ایک ہائر کر لیا جو پکا انہوں نے کاؤنٹر پہ رکھ دیا، بندہ آئے اس کو یہ بولتا ہے پنڈی کے وجہ. تو کوئی آپ تجویز ایسی مثبت تجویز ضلع انتظامیہ کو اور پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا جو ایم ایس ہے اور جو دیگر انتظامیہ ہے، کوئی 2-3 آپ مثبت ایڈوائز، مثبت تجویز پیش کریں تاکہ کچھ نہ کچھ عوام کو بھی ریلیف ملے اور کچھ معاملات بہتر ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راولپنڈی کا چکوال محلہ ہے. کیوں پنڈی گھر میں جو کیا چکوال سے کوئلے کی مد میں، نمک کی مد میں، پیٹرول کی مد میں کتنا پیسہ ملک کو چکوال دے رہا ہے؟ کیا 3 انٹرچینج اس کو نہیں لگ رہے؟ کیوں پنڈی گھین میں جو یہ تو ایک ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے. کیوں وہ ساری مشینیں اور سب کچھ چکوال نہیں آ سکتا؟ کیا چکوال اب دیہات ہے؟ 37 سال ہو گئے ہم نے اس کو کس مرض کے لیے ہم نے ضلع بنوایا؟ یہ جو آپ کا چکوال سہاوا روڈ ہے، پنڈی روڈ ہے، اس کو اللہ خوش رکھے راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم تھا اور پھر یہ رک گیا. ہم نے اس کو ڈبل کس لیے کروایا کہ جناب یہاں سے بھی اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن چھوٹا سا چھوٹا مریض
اب حد تو ہو گئی ہے نا کہ آپ نے جو صبح ذکر کیا کہ صرف اس کا جناب والا تھمپ لگوانا تھا جی تو وہ کلیئر نہیں ہے تو پنڈی گھر پنڈی میں کے وجہ تو مجھے اٹیک ہو گیا ہے. مجھے اگلا کہہ رہا ہے کیسے ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں کہ آپ کی ECG کلیئر ہے. کلیئر ہے. اور پھر میں زور سے اثر تک میں بیٹھا ہوں اور عام ڈاکٹر جو کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا نہیں جی ECG میں جو آپ کے اسپتال میں ہوئی ہے یہ کلیئر نہیں ہے. کلیئر نہیں. تو بالکل ظلم ہو رہا ہے چکوال کے اندر. DC صاحبہ کر سکتی ہیں یہ کریں, وزیر اعلیٰ کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کریں, وزیر اعظم کریں, چیف دی آرمی اسٹاف توجہ دیں کہ جو فوج کے اندر مر رہے ہیں چکوال کے لوگ اور وہ پھر کس کھاتے میں ہیں. یہ دیہات کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, پیسہ تو جن کے پاس ہے ان کے پاس ہے, 99% لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. وہاں جا کے رولتے رہے, وہاں جا کے کس کی سفارش کروائیں گے. پاکستان میں تو کوئی میرا آخری وقت اینجیوگرافی جو ہوئی ہے تو ڈاکٹر جمال ناصر کو ٹیلی فون کیا ہے, ورنہ 30 بندوں کی جہاں پر لیٹے ہوئے تھے انہوں نے مجھے وہاں لٹانا تھا. اور میں بار بار سوچتا تھا کہ وفاقی وزیر کا سیکرٹری بھی فون کرتا تھا میرے لیے, لیکن یہ نہ کیا جائے. انصاف ہر آدمی کو مہیا کیا جائے اور پاکستان کے لوگوں کو خود بھی سمجھنا ہے کہ لائن میں لگ کر انتخابات میں یوں ہی ووٹ مت ڈال دیا کرو, سوچ سمجھ کر اپنے غریب آدمی کو ووٹ دیا کرو. اور آپ کا ہر MNA جو منسٹر بن جاتا ہے وہ 20 لاکھ روپے لیتا ہے اور قصور اس میں عوام کا ہے کہ آپ نے سب سے بڑے خراٹ کو ووٹ دیا ہوتا ہے اور خراٹ آپ کا MNA بنتا ہے. جب وہ MNA بنتا ہے تو وہ 20 لاکھ روپے لے کر ایک ڈاکٹر بھرتی کرتا ہے, سیٹ پہ لگاتا ہے, پھر ڈاکٹر بھی کہتا ہے 20 لاکھ جو میں نے دیے تھے میں پورے کیسے کروں گا. وہ پھر چمڑی اتھیڑتا ہے. میں تو اندر کا آدمی ہوں, ہر منسٹری کی آپ کو رویدات بتا سکتا ہوں کہ ایک منسٹری کے اندر جناب 10 آدمی کو 10 لاکھ روپے کی روٹی کھلائی گئی ہے. تو یہ پاکستان کس سمت پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کی بڑی سیر حاصل جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی. مولانا صاحب نے بہت ساری اچھی تجاویز بھی پیش کی. ہم اپنے یہاں اس پلیٹ فارم سے بھی اپنے جو مہمان ہیں ان کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی جو یہاں پہ ارباب اختیار ہیں, میڈم ڈپٹی کمشنر قرۃ ملک صاحب ہیں, سیکرٹری ہیلتھ صاحب ہیں, وزیر صحت صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, تو ہم ارباب اختیار سے یہاں سے اپیل کرتے ہیں کہ ضلع چکوال جو ہے یہ شہیدوں اور غازیوں کا ضلع ہے. اس کی ملک کے لیے جو ہے وہ بے انتہا ان کی خدمات ہیں, ان کا لو اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہے. اور آئے روز آپ یہ جب دیکھتے ہیں جب 2 سے 3 جو ہے وہ شہداء کی باڈیز جو ہیں وہ ضلع چکوال کے کسی نہ کسی گاؤں کسی نہ کسی دیہات میں آتی ہیں, تو یہاں پر جو ہے وہ بنیادی علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اور چھوٹی سی چھوٹی جو اگر ایک بات پہ بھی جو یہاں پہ جو مریض ہیں غریب ہیں انہیں پنڈی گن منجوں کے اندر جو ہے نا وہ پروانہ پکڑا دیا جاتا ہے, اور اگر انہیں پنڈی علاج کرانا ہے یہ اتنے جو آپ کا کروڑوں روپے کا جو گورنمنٹ بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پہ لگا رہی ہے. یہاں پہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اسپتال میں کم کام کرتے ہیں, جبکہ اپنے پرائیویٹ کلینک پہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. ابھی پالا نہیں ہوتے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ وہاں سے جی وہ راؤنڈ پہ گئے ہوئے ہیں. ان کا ایک بڑا مشہور فکرہ ہے, جب بھی کوئی مطلب پیشنٹ آپ نے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی چیک کرانا ہے تو وہ آگے سے یہ جواب آئے گا کہ وہ راؤنڈ پہ ہے. وہ راؤنڈ کہاں ہوتا ہے؟ پرائیویٹ کلینک آپ کو گلی گلی ملیں گے جہاں پہ 1000 روپیہ فیس ہے. پرائیویٹ کلینک میں ڈاکٹر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, وہ بڑی خندہ پیشانی سے لوگوں کو ملتے بھی ہیں, انہیں ڈیل بھی کرتے ہیں, انہیں چیک بھی کرتے ہیں. لیکن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں جب کوئی غریب چلا جاتا ہے اس کو عقالت سے دیکھتے ہیں, اس کو چیک کرنا بھی آپ یقین کریں. میں نے یہاں پہ اسی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ابھی یہ اذان بھی اس ٹائم ہو رہی ہے, یہ بڑا بالکل شام کا یہ ٹائم ہے, تو میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں پہ دیکھا کہ بڑی کوئی VIP 1-2 شخصیات آ گئی, انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ جو لیا ہوا تھا, وہ ڈاکٹر میڈیکل سٹاف وہ سارا دروازے کے اوپر آ گیا, انہوں نے وہ بچے کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا. وہ بچے کو کوئی جناب کھلا رہا ہے, کوئی بچے کو جناب کہاں سے اس کے ساتھ جناب وہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی 3 سے 4 ڈاکٹر اس کے ساتھ لگے اور بچے نے الٹی کر دی ڈاکٹر کے اوپر, ڈاکٹر پھر بھی مسکرا رہا ہے. تو یہ مسکراہٹ جو ہے یہ غریبوں کے لیے بھی ہونی چاہیے, یہ ان کے لیے بھی ہونی چاہیے جن کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بہتری کے لیے کوئی اقدامات صادر کیے جائیں گے. آج کیا ہمارا پروگرام جو اس کا وقت ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. اللہ حافظ.